وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی راکٹ فورس کمان کی تشکیل کا اعلان، سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ اسلام آباد میں گرینڈ تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت نے جھوٹے الزام کی آڑ لے کر پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت کا گھمنڈ تھا کہ وہ طاقت سے پاکستان کو زیر کر دے گا، صرف 4 روز میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت بھول گیا تھا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ بھارت کا مقابلہ اس فوج سے تھا جس کی پشت پر فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے۔ 10 مئی کو ایک نئی قوم سامنے آئی۔ بہادر جوانوں نے سیسہ پلائی دیوار کی طرح دشمن کا مقابلہ کیا۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق مونومنٹ کا بھی افتتاح کر دیا۔ یوم آزادی اور بھارت کے خلاف تاریخی فتح کا جشن ایک ساتھ اسلام آباد کے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں گرینڈ تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، محسن نقوی کی بھی شرکت۔ اعلیٰ عسکری قیادت اور دوست ممالک کے سفراء بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پریڈ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل محمد عمر ایوان کی مہمان خصوصی صدر مملکت کو سلامی۔ جوانوں نے جوش بڑھایا، شاہینوں نے لہو گرمایا۔ پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے چاق و چوبند دستوں کی شاندار پریڈ۔ پنجاب رینجرز، FC خیبر پختونخوا کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ پروقار تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی سلامی۔ دوست ممالک یوم آزادی اور مارکہ حق کے جشن میں پاکستان کے ساتھ ترکیہ اور آذربائیجان کے مسلح افواج کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ SSC کمانڈوز کی جانب سے مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ۔ حاضرین کی جانب سے کھڑے ہو کر قومی پرچم کو سلامی۔ مرکزی تقریب میں فوجی بینڈ کی جانب سے فن کا شاندار مظاہرہ۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریب میں ملی نغموں نے سما باندھ دیا۔ معروف گلوکار شفقت امانت علی نے آواز کا جادو جگایا۔ عظمت علی، عاصم اظہر اور عمیر جسوال کی بھی شاندار پرفارمنس۔ بچوں نے ملی نغموں پر پرفارم کر کے شرکاء سے خوب داد سمیٹی۔ یوم آزادی اور مارکہ حق تقریب میں صوبوں کے رنگ بکھر گئے۔ پنجاب، سندھ، KP اور بلوچستان کا روایتی رقص، گلگت بلتستان کے ثقافتی رنگوں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب میں موجود شرکاء فنکاروں کی پرفارمنس سے خوب محفوظ ہوئے۔ کراچی میں جشن آزادی اور مارکہ حق پر میوزیکل نائٹ۔ نیشنل اسٹیڈیم تقریب میں شرجیل میمن، سعید غنی اور ناصر حسین شاہ کی شرکت۔ مختلف ممالک کے کونسل جنرل بھی شریک۔ ایونٹ کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا۔ حدیقہ خیانی، سجاد علی اور عاطف اسلم سمیت دیگر گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا۔ شاندار پرفارمنس سے شرکاء جھوم اٹھے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق پر لاہور میں آتش بازی اور میوزیکل نائٹ۔ گریٹر اقبال پارک میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ فنکاروں نے میوزک کا تڑکا لگایا۔ لبرٹی اور کماہا انٹرچینج گول چکر پر بھی آتش بازی۔ کراچی سے خیبر تک ہر طرف چراغاں ہی چراغاں۔ اسلام آباد کی شاہراہیں، عمارتیں اور بازار سبز و سفید جھنڈوں اور لائٹ سے جگمگا اٹھے۔ کراچی میں بھی اہم شاہراہیں اور سرکاری عمارتیں رنگ و نور سے نہا گئیں۔ لاہور کی سرکاری عمارتوں اور مال روڈ کو سبز اور سفید لائٹ سے روشن کر دیا گیا۔ ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، دل دل میں بسا پاکستان۔ یہی ہے وہ پاک سرزمین جو ہمارا فخر ہے اور غرور بھی۔ پیارے وطن کا خواب اقبال نے دیکھا، قائد نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ سہنی دھرتی پر چاند ستاروں کی بہار۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سبز ہلالی پرچموں کا حسین دیدار۔ بچے، جوان، بوڑھے، خواتین سب ایک زباں ہو گئے۔ میرا ایمان ہے
پاکستان یوم آزادی پر ملک کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ مودی سن لے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں، بلاول بھٹو کی للکار۔ نیو ہب کینال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارت کو سنتاس معاہدے ماننے پر مجبور کر دیں گے، بھارت نہ مانا تو 6 کے 6 دریا چھین لیں گے۔ پاکستان بھارت شکست کھا کر بزدلانہ حرکتوں پر اتر آیا۔ مزید بولے، نیو ہب کینال منصوبے سے کراچی کا پانی کا دیرانہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کراچی کی عوام نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ K4 منصوبے کے لیے شہباز سپیڈ سے رابطہ کیا لیکن ہمیں شہباز سلو ملا۔ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 4 منصوبے جلد از جلد مکمل کرائیں۔ وطن کی محبت میں سب ایک آواز، قومی اسمبلی میں مارکہ حق اور یوم آزادی پر قرارداد متفقہ منظور۔ وطن کے مطابق ایوان اپنے بزرگوں کو لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اپنی سالمیت اور خود مختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ایوان مارکہ حق میں اپنے ملک کا جرأت مندانہ تحفظ کرنے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ مومن کا زور بازو ہے یا قوت آسمانی؟ یوم آزادی پر شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش، جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینک اور دیگر فوجی ساز و سامان شامل۔ مارکہ حق میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ریڈارز بھی نمائش کا حصہ بنے۔ توپوں، راکٹ لانچرز و ہیلکرز، جنگی ساز و سامان، بردار گاڑیاں اور بختر بند شامل۔ پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاسٹ اور پیرا جمپنگ کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ فوجی بینڈ ملی نغموں کی دھنیں بجا کر جذبہ حب الوطنی ابھاریں گے۔ روشنیوں کا شہر، جشن آزادی کی خوشیوں سے روشن۔ سندھ حکومت کی مارکہ حق اور یوم آزادی کی تقریبات۔ کراچی اسٹیشن پر رنگا رنگ تقریب، تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین کا افتتاح۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کیک کاٹ کر تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، بھارت شکست کے صدمے سے آج تک نہیں نکل پایا۔ پاکستان امن چاہتا ہے، بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا، مودی جیسے درندے کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے کراچی میں سائیکل ریس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ 200 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ مزار قائد پر ریلی کے اختتام پر پرچم کشائی بھی کی گئی۔ سمندری سرحدوں پر بھی سبز ہلالی پرچم سربلند۔ پاک بحریہ کی جشن آزادی کے موقع پر خصوصی ویڈیو سربلند جاری کر دی گئی۔ پاکستان کی نوجوان نسل کو سبز پرچم کی سربلندی کا پیغام، ملی نغمے پر مبنی ویڈیو پاک بحریہ کی حب الوطنی کی سرشاری کی ایک خوبصورت کاوش۔ فتح کے رنگ آزادی کے سنگ، جھنڈیوں سے گھر سے جائیں، سبز ہلالی پرچم لہرائیں، یوم آزادی کی خوشیاں مناتے پیارے بچوں کی تصویریں 365 نیوز کو بھجوائیں اور انہیں دیکھیں 365 نیوز کی اسکرین پر۔ معاشی میدان سے اچھی خبر، انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ اور کریڈٹ آؤٹ لک بہتر کر دی۔ پاکستان کی کرنسی ریٹنگ ٹرپل سے بڑھا کر CCC1 کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ IMF پروگرام میں پاکستان نے معاشی اصلاحات کی، پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری کا امکان۔ وزیر اعظم کا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر اظہار اطمینان، وزیر اعظم کی حکومتی معاشی ٹیم کی پذیرائی۔ مہنگی بجلی سستی ہو گئی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نوید سونادی کہا بجلی نرخوں میں کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا قرضوں میں اضافے کا بھی اعتراف، بولے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر نہیں ڈال سکے، جیسے جیسے قرضوں کی ادائیگی ہوگی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تمام معاشی اشارے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، پالیسی ریٹ میں مزید کمی متوقع، قومی سلامتی اور معاشی استحکام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگلے اقتصادی جائزے کی تکمیل سے $1 ارب کی تیسری قسط ملنے کا امکان ہے۔ IMF کا وفد اگلے ماہ پاکستان آئے گا، اگلے اقتصادی جائزے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی شہری کو 3 ماہ حراست میں رکھنے کا اختیار مل گیا۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔
قانون کا اطلاق 3 سال کے لیے ہوگا، صرف دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں پر لاگو ہوگا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ سید نوید قمر کی ترامیم بل کا حصہ بنا لی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے بل کی مخالفت مولانا فضل الرحمان نے کہا، قانون سازی دباؤ کے تحت کی جا رہی ہے۔ بل میں ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دیا جا رہا۔ بتائیں دہشت گردی ختم کب ہوگی؟ مولانا کا بل میں اپنی ترامیم شامل نہ ہونے پر واک آؤٹ۔ وزیر قانون اعظم نذیر ڈاڑ نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے حالات بدل چکے۔ سید نوید قمر نے کہا کہ اور بانی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مستعفی ہونے کا نہیں کہا۔ بیرسٹر گوہر کی وضاحت، کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ بانی چاہتے ہیں کہ صوبے میں آپریشن نہ ہو۔ بانی نے خود کہا ان کے بیٹے کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں، جیل میں ہونے کے باوجود تحریک کے لیے وہ خود ہی کافی ہیں۔